ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے۔ میرے والد نے حدیث بیان کی میرے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مجھ پر زمین شک ہو جائے گی، مطلب کھلے گی، اور کوئی فخر نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ پھر ندا دی جائے گی اپنے بعد کے خلفاء کو قریب کرے، میں کہوں گا اے رب کون خلفاء؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا عبداللہ، عثمان بن عفان، ابو بکر۔ بس میرے بعد سب سے پہلے جس پر زمین شک ہوگی وہ ابو بکر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور انہیں دو سبز کھلے چادریں پہنائی جائیں گی، پھر انہیں عرش کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ایک ندا، پھر ایک منادی حضرت عمر فاروق اعظم کو پکاریں گے، بس حضرت عمر کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ حضرت عمر کہیں گے مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور انہیں بھی دو سبز چادریں پہنائی جائیں گی، پھر انہیں عرش کے سامنے جو کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کی رگوں سے خون بہ رہا ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ کہیں گے فلاں اور فلاں نے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور انہیں دو سب چادریں پہنائی جائیں گی، پھر انہیں عرش کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کو اس حال میں لایا جائے گا تو ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ پوچھا جائے گا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ کہیں گے عبداللہ بن ملجم نے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اور انہیں دو سبز کی چادریں پہنائی جائیں گی، پھر انہیں عرش کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا اے ابن رسول کیا یہ قرآن عظیم میں ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ وَہُم لَا یُظْلَمُونَ۔ آپ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا اور لایا جائے گا تمام نبیوں کو اور سب گواہوں کو، اس سے مراد حضرت ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان، علی کو، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر کچھ ظلم جو ہے وہ نہ کیا جائے گا۔ پھر اس نے اب جو ہے وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابن رسول، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اب حضرت بھی لگا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے درمیان تفریق کا یعنی جو جدائی کا جو میرا نظریہ اور عقیدہ تھا، کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جی ہاں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، بس تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کر۔ اگر تو ان کی مخالفت میں مرا، یعنی جس حال میں تو پہلے تھا، اگر اس حال سے تو مرتا تو بے شک تو فطرت اسلام کے گھیر پر مرے گا، اور تیری نیکیاں کفار کے اعمال کی طرح بکھری ہوئی باریک زروں کی مثل ہو جائیں گی۔ بس اس شخص نے جو وہ توبہ کر دی اور اپنی اس بات سے جو وہ اس نے رجوع کر لیا۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا علم تھا کہ آپ کے سامنے جو وہ شخص سامنے والا اعتراض کرتا تھا تو آپ جو وہ اس کا اعتراض کا جواب بالکل قرآن حدیث سے جو دیا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے یہ بڑا مختصر انداز میں جو بیان فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے جو دلیل دی، اس دلیل کے پیچھے بھی جو وہ آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے دلائل ہیں۔ اگر ہم اس پر جو وہ مطلب کھل کر گفتگو کریں، آپ یقین جانیں کہ پوری ایک سال کے اندر جو نشر شاید ہی جو وہ سمجھے، کیونکہ ایک جملے میں امام جعفر صادق کیونکہ علم کے سمندر، ان کا ایک جملے کے پیچھے ہزاروں حدیث مبارکہ تھی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔